السلام علیکم۔ میں مفتی عبدالغنی مہم کلاسز میں آپ سبھی کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج کا ہمارا سبق جس کا مضمون ہے ہر انسان برابر ہے، تو پیارے بچوں اس نظم کو ہم پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاعر اپنے اس شعر کے اندر کیا کہنا چاہتے ہیں۔ دوسری بات، پیارے بچوں اس شعر کے لکھنے والے مشہور شاعر مظفر حنفی ہیں۔ اس شعر پورے اشعار کے اندر انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ اس دنیا میں رہنے والے انسانیت کے ناطے سب برابر ہیں۔ تو آئیے نظم کو پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ چلو، چینی ہو، جاپانی ہو، روسی ہو، ایرانی ہو، باشندہ ہو لنکا کا یا ہو ہندوستانی ہو، سب کا مان برابر ہے، ہر انسان برابر ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اس دنیا میں رہنے والا چاہے چینی ہو یا جاپانی ہو، روس کا رہنے والا ہو یا ایران کا رہنے والا ہو یا شری لنکا کا رہنے والا ہو یا پھر ہندوستان کا رہنے والا ہو، سب کا مان عزت برابر ہے، ہر انسان برابر ہے۔ انور ہو، اربندو ہو، مریم ہو یا ہندو ہو، مسلم ہو یا عیسائی ہو، سکھ ہو یا ہندو ہو، سب کا مان برابر ہے، ہر انسان برابر ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ انور ہو یا اربندو ہو، یہ نام ہے، ایک مسلمان کا نام، ایک ہندو کا نام۔ مریم ہو یا ہندو ہو، مسلم ہو یا عیسائی ہو یا سکھ ہو یا کوئی بھی مذہب کا رہنے والا ہو، کسی بھی مذہب کے ماننے والا ہو، سب کی عزت ہوتی ہے، سب کا ایک سمان اور مان ہوتا ہے کہ سب انسان برابر ہوتے ہیں۔ آگے کہتے ہیں بچوں، سیٹھ بھکاری ایک سامان، مل مالک ہو یا دربان، جس کی کٹیا چھوٹی سی، جس کا بنگلہ عالی شان، سب کا مان برابر، ہر انسان برابر ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ یہاں ہر انسان برابر ہے، یہاں سب کی عزت کی جاتی ہے، سب کو رسپیکٹ دیا جاتا ہے، پھر چاہے وہ سیٹھ ہو یا بھکاری، مل مالک ہو یا چوکیدار، جو جھونپڑی میں رہتا ہو یا عالیشان بنگلوں میں رہتا ہو، کٹیا یعنی جھونپڑی میں رہتا ہو، سب کے سب برابر، سب کا مان برابر، سب کا مان رکھنا چاہیے، سب کی عزت رکھنی چاہیے۔ فوجی ہو یا پٹواری، میراثی ہو یا بھنڈاری، کھیتی کرنے والا ہو یا کرتا ہو سرداری، سب کا مان برابر ہے، ہر انسان برابر ہے۔ شاعر کہتا ہے یہاں کسی بھی شعبے میں کام کرنے والا ہو، اس کی عزت کی جاتی ہے، کیونکہ سب کی اہمیت اور مان ایک مسلم ہوتا ہے۔ فوجی ہو یا پٹواری ہو، میراثی یعنی گویہ بکری چرانے والا ہو، یا خاندانی باورچی کھیتی کرنے والا ہو، کسان ہو یا پھر حاکم یعنی حکومت کرنے والا ہو، بادشاہ ہو، سب کا مان برابر۔ پنجابی ہو یا سندھی، اردو بولے یا ہندی، دھوتی پہنے یا شلوار، پھول سجائے یا بندی، سب کا مان برابر ہے، ہر انسان برابر ہے۔ شاعر کہتا ہے یہاں کی بولیوں اور پہناوے کا ذکر کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ پنجابی ہو یعنی پنجاب کا رہنے والا ہو یا سندھ کا رہنے والا ہو یعنی اردو بولنے والا ہو یا ہندی بولنے والا، دھوتی پہننے والا ہو یا پاجامہ یا شلوار پہننے والا ہو، پھول سجائے یا ہندی، سب کا مان برابر ہے۔ مطلب یہ کہ یہاں سبھی بولیوں اور پہناوے کی عزت کی جاتی ہے، زبان اور لباس کے نام پر کسی طرح کا کوئی فرق نہیں، انسان کے ناطے سب کا مان ہوتا ہے، ایک سمان ہوتا ہے۔ کام ضروری کرتا ہو یا مزدوری کرتا ہو، جو بھی کرتا ہو، جیسا بھی محنت پوری کرتا ہو، سب کا مان برابر ہے، ہر انسان برابر ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ ضروری کام کرنے والا ہو یا مزدوری کرنے والا ہو، کیسا بھی ہو، پر محنت کرتا، اپنی پوری محنت کرتا ہے، ان سب کی عزت ہوتی ہے اور سب کی عزت کی جانی چاہیے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ پورے شاعر نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ ہمارے ملک میں ہر مذہب کے لوگوں اور ہر شعبے میں کام کرنے والوں
مختلف کام اور دھندے کرنے والوں سے تعلق رکھنے والوں، یہاں کی مختلف بولیاں بولنے والے، سب کی عزت کی جاتی ہے اور سب کو برابر مانا جاتا ہے۔ اچھا، نظم میں کچھ الفاظ آئے ہیں، تلفظ آئے، اس کا معنی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ باشندہ، اس کا معنی ہے رہنے والا۔ مان یعنی عزت، سما یعنی برابر، دربان چوکی دار، کٹیا یعنی جھونپڑی، عالی شان یعنی بڑی شان والا، پٹواری زمینوں کا حساب کتاب رکھنے والا سرکاری ملازم، میراثی خاندانی پیشور، بھنڈاری خاندانی باورچی بھنڈار کا مالک، سرداری یعنی سردار حکومت کرنے والا بادشاہ۔ ٹھیک ہے، اب کچھ سوالات ہیں پیارے بچوں، اس سوالات کو سمجھنے اور جوابات کو بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، نظم میں کن ملکوں کے باشندوں کا ذکر آیا ہے؟ جواب، نظم میں چین، جاپان، روس، ایران، لنکا اور ہندوستان کے باشندوں کا ذکر آیا ہے۔ سوال نمبر 2، نظم میں کن پیشوں کا نام آیا ہے؟ جواب، نظم میں فوجی، پٹواری، میراثی، بھنڈاری، کھیتی کرنے والا کسان اور حکومت کرنے والا کا نام آیا ہے۔ سوال نمبر 3، شاعر نے نظم میں کن زبانوں کا نام لیا ہے؟ جواب، اس نظم میں شاعر نے پنجابی ہے، سندھی ہے، اردو اور ہندی زبانوں کا نام لیا ہے۔ سب کا مان، سوال نمبر 4، سب کا مان برابر ہے، ہر انسان برابر ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ جواب، اس شاعر کی مراد ہے کہ یہاں ہر انسان برابر ہے، سب کی عزت برابر ہے، پھر چاہے وہ کسی پیشہ، مذہب، زبان، فرقے سے تعلق رکھتا ہو، سب برابر ہے۔ یہ مت کہو خدا سے میری مشکلیں بڑی ہیں، یہ مشکل